اسلامی تاریخ حضرت جناب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی سیرت۔ ٹیپو سلطان شہید، سچا، محب وطن اور تمام طبقے کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ ان کے دور میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی حاصل تھی، ساتھ ہی شریعت کے ہر ایک حکم پر عمل کیا کرتا تھا۔ ان کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کا بھرپور جذبہ تھا۔ وہ تقوی، پرہیزگاری، شرم و حیا، روزہ و نماز کی پابندی اور نماز تہجد کی ادائیگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ دینی علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سی کتابیں لکھیں اور سری رنگا پٹنم میں دینی و عصری تعمیل کے لیے جامع الامور نام کی ایک کمیونٹی قائم کی۔ نیز اہل علم کو ہر مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں میسور کی جامع مسجد تعمیر کرائی تو ملک کے بڑے بڑے علماء و مشائخ کی موجودگی میں فرمایا، اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے جس کی ایک فرض نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ جب آگے کوئی نہ بڑھ سکا تو نماز پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے اور فرمایا، الحمدللہ آج تک میری ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی، مگر افسوس اتنے بڑے شریعت کے پابند، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ کی ساری خوبیوں کو چھپا کر ان کی سیرت و کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ راستے کا خوشبودار ہو جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ خوشبو عطر وغیرہ لگائے بغیر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے آتی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے آٹھواں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور فرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء۔ ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کی دعا۔ ترجمہ: ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی سے لی گئی ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، روزہ رکھنے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے باقدر دور فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی سے لی گئی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں عہد توڑنے والوں کا انجام۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جن تعلق کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی فٹکار ہوگی، آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ سورہ رعد۔ دنیا کے بارے میں مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بطور فقر کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری قدر بڑھا دی ہے، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوگا قیامت کے دن حساب میں اتنی ہی پریشانی ہوگی۔ سورہ فجر۔ آخرت کے بارے میں نیک اولاد کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا، پھر اسے یہ بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ سے لی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تم کو گھر اور مال جائیداد چھوڑنے کا حکم دیں۔ نمبر 3، فرض نماز کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو آدمی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 4، ہرگز شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ حدیث مسند احمد سے لی گئی ہے۔ طب نبوی سے علاج، برنی کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے اور وہ ایسی دوا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ یہ حدیث مستدرک سے لی گئی ہے۔